ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاسبانوں کی خدمت میں. آج ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک اور خادم پاسبانوں کی خدمت میں حاضر ہے. بھائی صاحب، میں نے ابھی آپ کا تعارف نہیں کرایا. اگر آپ اپنا نام بتائیں اور کس کلیسیا میں خدمت کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین آپ کو جان سکیں. خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں تمام دیکھنے والوں کی سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں. میرا نام پاسٹر جاوید اسلم سوچا صاحب ہے اسلم سوچا ہے، اور میں قصور کے ایک گاؤں روشن بیلا میں رہتا ہوں. اور روشن بیلا کے ساتھ 6 کلومیٹر کی مسافت پر گاؤں سعد ہے، جہاں پہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں. اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں وہاں پہ عرصہ 8 سال سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور خدا کی شکر گزاری ہے کہ خدا وہاں پہ اپنے جلال کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے. بھائی صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آپ قصور میں تقریباً 8 سال سے خدمت کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی آپ اسی علاقے میں کر رہے تھے یا کسی اور علاقے میں خدمت کر رہے تھے؟ جی، اس سے پہلے ہی میں گاؤں روشن بیلا میں ہمارا مدر چرچ جو اسٹار میں ہم PCP تھے، وہاں سے ہم نے آغاز کیا. میں نے اپنی خدمت کا آغاز، تب میں بالکل چھوٹا تھا کہ میری 12 سے 13 سال ایج تھی جب میں چرچ میں ڈھولک پلے کرتا تھا اور ایز اے میوزیشین وہاں پہ میں کام کر رہا تھا. پریز دی لارڈ. اس کا مطلب بچپن ہی سے خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے چنا. جی سر، بچپن ہی سے جو خدا نے مجھے، اور پھر دوسری یہ بات تھی کہ میرے والد صاحب اور والدہ کی، دادا دادی، ان کی سب کی جو ہے نا وہ رہنمائی میرے ساتھ تھی، اور وہ ہر بات میں ہماری کانٹ شانٹ کرتے رہتے تھے. اور خدا کی شکر گزاری ہے کہ آج وہ جو کانٹ شانٹ ہماری کر رہے تھے اس کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے، اور خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے. اچھا بھائی صاحب، آپ خدمت میں آئے کیسے ہیں؟ عموماً بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدمت میں آتے ہیں، تو آپ کس طریقے سے خدا کی خدمت میں آئے؟ ایکچولی سر یہ ہے کہ میرے جو چاچو ہیں پاسٹر سرور صاحب اور پاسٹر انور صاحب، وہ خدمت کرتے تھے. وہ بھی چھوٹی ایج میں تھے جب خدا نے ان کو ہیلنگ بلیسنگ دی، پاسٹر سرور صاحب کو، اور ان کے ساتھ آنا جانا. اور پھر میں پہلے بھی بتایا کہ مجھے میوزک کا شوق تھا. گھر میں ایک چینی والا ڈبہ تھا، اس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا، اس کو پلے کرتا. اور شروع ہی سے جو ہے نا وہ فرسٹ جو بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم وہ میڈیا کی طرف گئے نہیں ہیں. ڈرامے موویز یہ ہم نے نہیں دیکھی. اور چاچو جو تھے وہ پرے کرتے تھے، اور لوگ آتے تھے ان کے پاس دعا کروانے کے لیے، مسلم بھائی بھی اور کرسچن بھی. تو وہاں سے ان کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ شوق بڑھتا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر ہم خدمت کرتے رہے. جب وہ باہر جاتے تھے میں ان سے بازید ہوتا تھا کہ مجھے ساتھ لے کے چلیں. وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن میں کہتا تھا کہ نہیں، میں نے ساتھ جانا ہے. اور پھر وہ میری ضد کو پورا کرنے کے لیے مجھے ساتھ لے جاتے تھے، اور اسی طرح جو ہے نا میرا شوق بڑھتا گیا. اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ اب میں ایک کلیسیا کا ممبر نہیں، میوزیشین نہیں ہوں. میوزیشین بھی ہوں، میں کی بورڈ پلے کرتا ہوں، میں گاتا بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے کلام سنانے کی بھی برکت دی ہے. پریز دی لارڈ. اچھا بھائی صاحب، آپ کے بہن بھائی بھی اسی خدمت میں ہیں یا صرف آپ گھر میں اکیلے ہیں اس خدمت میں؟ نہیں، میری چھوٹی بہن جو ہے وہ، اس کی شادی یہاں پہ لاہور LDA کوارٹرز میں ہوئی ہے. وہ جو ہے نا مجھ سے پہلے میں خدمت میں تھا. اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم دونوں، میں اور میری چھوٹی بہن، ہم سنڈے اسکول کے بچے تھے. ہماری پھپھو تھی یہاں پہ لاہور والٹن میں، وہ یہاں سے جاتی تھی، ہمیں ٹیچ کرتی تھی سنڈے اسکول کا. تو چھوٹی جو بہن ہے وہ سونیا، اس کا نام ہے سونیا اسلم، اور اب وہ LDA کوارٹر میں، اس کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے وہ بھی خدمت کر رہی ہیں. تو اسی طرح ہم دونوں بہن بھائی. اور اس کے بعد جو ہے مجھ سے جو چھوٹا ہے بھائی ہارون اسلم، وہ بھی خدمت میں آ گیا. بس اسی طرح ہمارے نقش قدم پہ وہ چلتا رہا، اور خدا کی شکر گزاری ہے کہ اب جو بھی ہمارے خاندان میں جنم لیتا ہے وہ خدمت میں بھی آ رہا ہے. پریز دی لارڈ. اس کا مطلب یہ خاندانی کہانت کا کام سلسلہ شروع ہو گیا. جی سر، کہانت کا. کبھی وقت تھا کہ جب رات کو عبادت ہوتی تھی، لوگ ہوٹلز سے واپس آتے تھے VCR دیکھ کے یا فلمیں دیکھ کے، تو چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے گھر میں آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، آواز بھی نہیں آنی چاہیے دروازے کی، تو وہ اندر داخل ہوتے تھے. لیکن میں اور پاسٹر انور اور پاسٹر سرور صاحب، ہم جو ہے وہ آتے تھے رات کو عبادتوں سے. تو ہم سر جب واپس آتے تھے تو دادا جی ہمارے، جو میرے دادا جی ہیں، پائے صاحب کے والد صاحب، میرے دادا جی، وہ کہتے تھے یار آپ کا کون سا خدا ہے جو آدھی آدھی رات تک مانتا ہی نہیں، وہ آپ کی دعائیں نہیں سنتا. تو اب خدا کی شکر گزاری ہے کہ ہمارے دادا جی کو اس بات پہ فخر ہے. اب جب ہم چرچ سے لیٹ ہوتے ہیں، بھائی صاحب، جب ہم چرچ سے کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ ڈانٹتے ہیں ابھی بھی. تو ہم قبول کرتے ہیں ان کی ڈانٹ کو. کہتے ہیں یار آپ خادم ہیں، آپ چرچ میں 10 منٹ یا 5 منٹ لیٹ آئے ہیں، آپ کو 10-5 منٹ پہلے آنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہے.
تو اگر آپ ہی لیٹ ہو رہے ہیں تو پھر کلیسیا تو آٹومیٹکلی لیٹ ہوگی. اچھا بھائی صاحب، آخر میں ہمارے آڈینس کے لیے جو ہمارے ویورس یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی میسیج کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ میرا میسج یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان جو ہے نا وہ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں. تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ کوئی تیرے جوانی کی حقارت نہ کرنا پائے. تو ہمیں اپنی جوانی کو محفوظ کرنا چاہیے. معاشرے میں دیکھنے کو یہ آتا ہے ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری نوجوان لڑکیاں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں، مسیحیت کو چھوڑ کے دوسرے مذاہب میں جا رہے ہیں. لیکن میں یہ ان کے لیے ان کا بھائی ہوتا ہوا، خدا کا خادم ہوتا ہوا، یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ باقاعدگی سے چرچ جائیں. چرچ میں جا کے اگر آپ کو کسی سوال کی الجھن ہے اپنے خادم سے، جو بھی آپ کا مقامی خادم ہے ان سے پوچھیں، ان سے بات کریں، تاکہ جو ہے نا وہ لوگ جو آپ کو ورگ لگا رہے ہیں آپ اس سے بچ سکیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال مل سکے. میں اپنے نوجوان بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی پہلی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت کا خیال کریں، ان کی عزت کو پامال کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے خادموں کی عزت کریں، چرچ باقاعدگی سے جائیں، اپنی زندگی کو روحانی بنائیں، دعائیہ روٹین بنائیں، تاکہ آپ خدا کی عدالت میں منہ دکھانے کے لائق ٹھہریں. تو خوبصورت اس میسیج کے ساتھ بھائی صاحب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں. آمین. تھینک یو ویری مچ اوکے، سر. تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو سر.